بھائیوں کو ستائے، اپنے رشتہ داروں کو ستائے، اپنے پڑوسیوں کو ستائے، ذرا غور تو کیجئے کیا ہوگا۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تھوڑا سا اینڈ کی طرف آتا ہوں، آپ کو احساس ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہم نے ماں باپ کے حقوق تقریروں میں سنے، بیوی کے حقوق سنے۔ میں آج آپ کے سامنے بہن سے متعلق ایک روایت پڑھتا ہوں، اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے تعلقات اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے نہیں۔ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھائیوں سے بات چیت بنے، سگے بھائیوں سے نہیں جمتی۔ شادیوں میں ملتے ہیں تو ایک ادھر منہ کر کے کھڑا، ایک ادھر منہ کر کے کھڑا۔ میتوں میں بھی ملتے ہیں تو ایک ادھر منہ کر کے کھڑا، ایک ادھر منہ کر کے۔ یاد رکھیے، تہجد گزار بن جائیے، جہنم سے کوئی بچا نہ سکے گا اگر رشتوں کو کاٹ لے، رشتے منقطع کرے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہاری عمر بڑھے، تمہاری روزی میں برکت ہو، تو صلہ رحمی کرنا سیکھو۔ میرے قائد نے بھی ایک بہت اچھا جملہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ جن رشتوں کو اللہ نے بنایا ان کا تم خیال نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو تم نے خود جوڑا اور بنایا ہے اس کے لیے بہت حساس ہو۔ آپ دیکھیں، یہ بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ماں باپ کا رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور دوستوں کے رشتے ہم نے بنائے، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کے رشتے ہم نے بنائے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں، جب دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ کسی جگہ پر تو بل دینے کے لیے ہر بندہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا۔ کوئی کارڈ نکالتا ہے، میں بل دوں گا۔ سب لڑتے بل دینے کے لیے، بل دینے کے لیے لڑتے دوستوں کی پکنک کی محفل میں، پارٹیوں کے اندر۔ اور جب یہی بل دینے کی بات دواخانے میں اور ہاسپٹل میں آتی ہے ماں باپ کے لیے، تو ایک بیٹا دوسرے بھائی سے کہتا ہے تو بل دے، وہ بولتا ہے تو بل دے، وہ بولتا ہے تو بل۔ دوستوں کے لیے میں دوں گا اور ماں باپ کے لیے تو دے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ۔ بلکہ جب ماں باپ زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ علماء سے دعا کراتے ہیں، حضرت اب میرے باپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، دعا کرو اللہ اس کو اٹھا لے۔ یہ حالات، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ اب خدمت کرنا تجھے بھاری پڑ رہا ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے؟ بلکہ ایک صحابی سے حضور نے فرمایا، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ماں کی غلاظت دھلتا ہوں، گندگی دھلتا ہوں۔ میری ماں نے میرے بچپن میں دھلی، میں اس کے بڑھاپے میں دھل رہا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں کی خدمت میں فرق ہے۔ جب تیری ماں تیری گندگی دھلتی تھی تو وہ تیری لمبی عمر کی دعا کرتی تھی، اور جب تو اپنی ماں کی گندگی دھلتا ہے تو تیرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ اس کو جلدی سے اٹھا لے۔ یہ فرق ہے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمیں اپنے قائد کا خطاب، کلیدی خطاب سننا ہے، اور میں ان کے خطاب سے وقت اب لے رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ مفکرانہ خطاب کے درمیان میرے بے جوڑ جملے مخل ہو جائیں۔ بہت شارٹ میں بہن سے متعلق، ہمارے مال کا حقدار جس کو قرار دیا ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ بلکہ اب تو حالات یہ ہو گئے کہ ہماری زکوٰۃ بھی اب ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ حالانکہ رشتہ دار بہت سے مستحق ہوتے ہیں، جو مستحق نہیں میں ان کی تو بات بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک بہت اللہ کے نیک بندے تھے اور بہت پارسا اور متقی تھے۔ جواب دیا جاتا ہے اور گناہ سے بچنے والے کو ڈائریکٹ جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ اسے ایک نہیں بلکہ دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو وہ ہجرت کر کے مکہ شریف چلے گئے۔ مکہ شریف گئے، وہ دور بھی خیر القرون تھا، دور تابعین تھا۔